آپ سب کا شکریہ کہ شارٹ نوٹس پہ آپ سب آئیں. جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ آج وفاقی حکومت کی طرف سے تمام صوبوں کے وزراء کو بلایا گیا تھا. جو نیشنل اور ریجنل کرائسس ہے اس حوالے سے ایک میٹنگ ہونی تھی. باوجود اس کے کہ جو طریقہ کار پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، باوجود اس کے ان کی اہلیہ کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے کارکنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مسلسل 3 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تمام تر ظلم، جبر، فسطائیت، دنیا میں ایسا کوئی نام نہیں ہے ظلم اور جبر کا جو آپ دیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ، جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ ہوا نہ ہو. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے، عمران خان صاحب کی پارٹی نے، عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. لیکن بدقسمتی سے وجوہات تو بیان نہیں کی گئی، لیکن آج کی میٹنگ کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور آج کی میٹنگ نہیں ہو پائی. میں حیران اس بات پر ہوں کہ جب بھی کسی ملک پر کرائسس آتے ہیں تو اس ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم کو، اپنی پارلیمان کو اعتماد میں لیتا ہے. لیکن ریجنل حالات جو چل رہے ہیں اور اس کے اثرات جو پاکستان پر پڑ رہے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے قوم کے سامنے آ کر قوم سے خطاب کیا ہو، ایک جمہوری انداز اپنایا ہو، پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہو. بلکہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، یہ ان کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اس کا اثر صرف ایک خاندان پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر صرف ایک ادارے پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر پورے پاکستان پر پڑے گا، پورے پاکستانی قوم پر پڑے گا. تو جب ایک خاندان یا ایک ادارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پورے پاکستان اور پاکستانیوں پر اس کا اثر پڑے گا، تو پورے پاکستانی قوم نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے. پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی پارٹی کے پیچھے کھڑی ہے. پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے قوم کا عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب کریں، نہ اس کی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اور ہم کسی بھی فیصلے میں نہ شریک ہیں، نہ ہی ہمیں کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں لیا گیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے میٹنگ میں مزمل صاحب نے شرکت کی تھی، کیونکہ میری کیبنٹ میٹنگ تھی تو میں اس میں شرکت نہیں کر سکا. اس میں کچھ فیصلے کیے گئے تھے کہ ہم نے آسٹیریٹی میئر لینے ہیں، ہم نے پاکستانی قوم کا پیسہ بھی بچانا ہے، اور ہم نے جو ہے پیٹرول کو بھی تھوڑا کم استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے تھے اس کے مطابق یہ فیصلے ہوئے تھے. ہم نے اس میٹنگ میں بتایا، مزمل صاحب نے بتایا کہ جو فیصلے آپ ابھی کر رہے ہیں یہ فیصلے ہم پہلے کر چکے تھے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کرونا میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے پیٹرول پر جو کٹ لگایا تھا اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے، وہ کٹ آج بھی موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ کٹ نہیں اٹھایا تھا. میں نے آلریڈی کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کرے تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے.
गाड़ियों पर हमारा बैन है। कोई भी किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए या ब्यूरोक्रेट के लिए हमने कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी। बाहर मुल्क के ट्रेवल पर बैन है। जब इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें लगता है कि जाना चाहिए तो कैबिनेट से अप्रूवल ली जाती है, उसके बाद ही कोई जा सकता है। एक तरफ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल अपनी कौम का सोच रही है, पाकिस्तान का सोच रही है। दूसरी तरफ 7 महीनों में 5 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जे लिए जाते हैं और शाखर्चिया इतनी के 12-12 अरब रुपए के जहाज लिए जाते हैं। एक तरफ 5 अरब डॉलर कर्जा लिया जाता है, फिर उसी कर्जे से 2 पायलट हायर किए जाते हैं जिसकी तनख्वाह $70,000 से ज्यादा होती है और उसको उन्हीं कर्जे की डॉलर में से तनख्वाहें दिए जाते हैं। इन्होंने अपनी शाखर्चियां कम नहीं करनी, इन्होंने कौम को एतमाद में नहीं लेना। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनका कोई मंशूर ही नहीं है, ना फिक्र भी नहीं है, ना पाकिस्तान की ना पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से हमारी हुकूमत आ जानी है। हमने जो है थोड़ा सा चेरी ब्लॉसम लगा देना है तो काम बन जाएगा। तो जब पाकिस्तान के फैसले, जमहूरियत के फैसले ऐसे होते हैं तो फिर कोई भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का नहीं सोचता। और जिनके लिए तमाम इदारे मफलूज कर दिए जाते हैं, जिनके लिए जमहूरियत से लगे हुए, चाहे वो सहाफत है, चाहे जुडिशरी है, चाहे नेब है, चाहे कोई भी इदारा है, वो सारे मफलूज कर दिए जाएं और इनके हर गलत काम पर खामोशी दर ली जाए, तो वो फिर क्यों पाकिस्तान का सोचेंगे? वो फिर क्यों पाकिस्तानी कौम का सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो मेरे ख्याल में जो बंद कमरों के फैसले करते हैं उनको अभी सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस दलदल में फंस रहा है, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर कोई भी संभालने वाला ना हो। तो उस वक्त से हम सबको डरना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत का यह हाल है कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो हमारी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.1% थी। आज जो है वो 3% से नीचे आ चुकी है। जब एक हुकूमत को गिराया जाता है बैरूनी साजिश के जरिए, तो वो इसलिए गिराया जाता है कि वो सही काम नहीं कर रहा और ठीक बंदे को लाया जाता है, लेकिन वो भी गैर जमहूरी अमल है। हर बंदे को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, लेकिन जिनको लाया गया उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मनफी में जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, हमारा तिजारती खसारा $20 अरब से तक